اور ریاضی جو انسان کی عقل اور کائنات کی زبان ہے، اس کے بغیر نہ زمین کا نظام سمجھ آتا ہے اور نہ ہی آسمانوں کا۔ ایک مشہور راز یہ بھی ہے کہ قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور یہ 19 کا نظام پورے قرآن میں بار بار نظر آتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل کوڈنگ یعنی ریاضیاتی ضابطہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے تاکہ اہل عقل سوچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قرآن اور ریاضی، میتھمیٹکس کا راز۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے سنتے ہی ذہن چونک جاتا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ صرف ہدایت کی کتاب ہی نہیں بلکہ کائنات کے اسرار اور عادات کے رازوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور ریاضی جو انسان کی عقل اور کائنات کی زبان ہے، اس کے بغیر نہ زمین کا نظام سمجھ آتا ہے اور نہ ہی آسمانوں کا۔ اور آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی دنیا میں داخل ہوں گے جہاں قرآن کی آیات اور ریاضی کے اصول ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایسا حسن پیدا کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور روح سرشار ہو جاتی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں اعداد کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورۃ القدر کی آیت نمبر 49 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ہر چیز ایک ترتیب اور پیمانے سے پیدا کی ہے۔ غور کریں تو یہ آیت دراصل پوری ریاضی کی بنیاد ہے۔ ہر چیز ایک ناپ تول اور تناسب پر قائم ہے۔ زمین کی گردش، سورج کا طلوع و غروب، دن اور رات کی تقسیم، سب کچھ ایک پرفیکٹ میتھمیٹیکل سسٹم یعنی کامل ریاضیاتی نظام کے تحت ہے۔ ناظرین کرام، سوچیں، قرآن میں 365 بار دن کا ذکر آیا ہے اور یہ کمال دیکھو کہ سال میں بھی 365 دن ہوتے ہیں۔ مہینے کا ذکر 12 بار آیا ہے اور سال میں مہینے بھی 12 ہوتے ہیں۔ لفظ سماوات یعنی آسمان 7 بار آیا ہے اور واقعی قرآن کے مطابق بھی آسمان 7 ہیں۔ معزز ناظرین، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل کوڈنگ یعنی ریاضیاتی ضابطہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے تاکہ اہل عقل سوچیں۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے اور مقدار سے پیدا کیا۔
اب ذرا سوچیں، مصر مطلب اندازہ اور کوانٹیٹی مطلب مقدار، یہ الفاظ کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ یہی تو ہے میتھمیٹکس مطلب ریاضی۔ معزز ناظرین، کائنات کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ سب کچھ نمبرز کے اصول پر قائم ہے۔ ہمارا جسم، ہماری سانسیں، دل کی دھڑکن، یہاں تک کہ ہمارے دماغ کی برقی لہریں بھی میتھمیٹیکل ریدم یعنی ریاضیاتی ترنم پر چلتی ہیں۔ اور قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں بار بار ہمیں کہتا ہے، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ معزز ناظرین، غور کرنا صرف الفاظ پر نہیں بلکہ اس کے اندر چھپے ہوئے نظام اور کوڈنگ پر بھی ہے۔ ایک مشہور راز یہ بھی ہے کہ قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور یہ 19 کا نظام پورے قرآن میں بار بار نظر آتا ہے۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 30 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بھی محض اتفاق نہیں، یہ ڈیوائن کوڈ یعنی الہی ضابطہ ہے۔ کئی ریاضی دانوں نے جب قرآن کے الفاظ کو کاؤنٹ یعنی گننا شروع کیا تو انہوں نے حیرت انگیز توازن دیکھا۔ مثال کے طور پر لفظ الحیاء یعنی زندگی قرآن میں 145 بار آیا ہے، اور لفظ الموت یعنی موت بھی بالکل 145 بار آیا ہے، جیسے زندگی اور موت کا توازن قرآن میں کوڈنگ کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہو۔ اسی طرح شیطان کا ذکر 88 بار آیا ہے، اور ملائکہ مطلب فرشتوں کا ذکر بھی 88 بار آیا ہے۔ دنیا کا ذکر بھی 115 بار، اور آخرت کا ذکر بھی 115 بار آیا ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ راز ہے جو بتاتا ہے کہ قرآن الفاظ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ نمبرز کی بھی کتاب ہے۔ معزز ناظرین، ریاضی دراصل زبان ہے کائنات کی۔ سورج کی روشنی کس رفتار سے زمین تک پہنچتی ہے، یہ ریاضی ہے۔ ستاروں کی حرکت کس فاصلے پر ہے، یہ ریاضی ہے۔ پانی کے قطرے میں کتنے مولیکیولز ہیں، یہ بھی ریاضی ہے۔ اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر 8 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے، یعنی جو بھی چیز ہے اس کے پیچھے ایک میتھمیٹیکل میجر یعنی ریاضیاتی پیمانہ ہے۔ ناظرین کرام، روحانی پہلو یہ ہے کہ جب انسان قرآن کے ریاضیاتی نظام کو دیکھتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ کون سا شاعر یا فلسفی اتنے پرفیکٹ نمبرز یعنی کامل اعداد کو 23 سال میں نازل ہونے والی آیات میں اس طرح بیلنس یعنی توازن کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن کو میزان کہا گیا، جیسا کہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 7 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا۔ میزان یعنی بیلنس، اور بیلنس ہمیشہ ریاضی کے اصول پر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، عقلی پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں تضاد ہوتا، مگر اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں چیلنج کیا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا، لیکن جب نمبرز کے ذریعے اسے پرکھا گیا تو ہر جگہ حیرت انگیز مطابقت ملی۔ معزز ناظرین، آج سائنس بھی کہتی ہے کہ کائنات میتھمیٹیکل کوڈز یعنی ریاضیاتی ضابطوں پر بنی ہے۔ ڈی این اے کے اندر کوڈنگ ہے، دماغ کے نیورونز کے اندر پیٹرن ہے، آسمانوں کے فاصلے پر پریسائز ریشو یعنی درست تناسب اور فاصلے پر ہیں۔ یہ سب قرآن کی اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں جو صدیوں پہلے بیان ہو چکی تھی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، قرآن اور ریاضی کے اس حسین امتزاج کو سمجھنے کے بعد ایک انسان کے دل میں کون سا ایک لفظ بیٹھ جانا چاہیے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے، اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے ریاضی کو قرآن میں کیوں چھپایا؟ شاید اس لیے کہ یہ عقل والوں کے لیے ایک اضافی دلیل ہے تاکہ وہ ایمان لائیں۔ جو شخص صرف الفاظ سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ عادات کی دنیا میں اتر کر بھی یقین کرے کہ یہ کلام رب العالمین کا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ جنت میں جنتیوں کے بہنے والے آنسوؤں کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔